صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی نے یکم رجب المرجب سے پاکستان اور پاکستان سے باہر سحری اجتماعات کا انعقاد کیا ہے۔ آج یہ سحری اجتماع کی جھلکیاں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ سحری اجتماع ہند مکی کابینہ کی جامع مسجد خداداد ڈیری سرکل بنگلور ہند میں منعقد ہوا۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، کیا سبز سبز گنبد، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہوتی ہے یا چھما چھم برساتے نور پہ ہم، ہوتی ہے یا چھما چھم برساتے نور پہ ہم، پر نور سبز گنبد، پر نور سبز گنبد، پر نور ہے مینارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جنتی محل کا سودا میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ شاہ بحر بر مدینے کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، اللہ عز و جل کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب
وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ احادیث مبارکہ جماعت کے فضائل سے مالا مال ہے، چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ عز و جل کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائے گی، نمبر 1 نار سے اور دوسری نفاق سے۔ تکبیر اولا پہلی تکبیر کو کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ثواب پانے کے لیے ہمارے لیے ایک رعایت یہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع بھی اگر امام کے ساتھ مل گیا تو ہمیں تکبیر اولا کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجہ بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، نماز فجر و عشاء باجماعت ادا کریں، اس دوران خواہ پوری رات سوئے رہے پھر بھی آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ کیسی فضیلت بتائی گئی ہے، اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی باجماعت نماز پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ سنت و بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے، پھر سورہ ملک کی تلاوت اور فکر مدینہ کی گئی۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی، اے بھائیو نماز لم یاتی نویرک فی نور مثل تو ناشد پیدا جانا، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے، مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی، اے بھائیو نماز یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، بے کس و مجبور کی، ہے تجھ سے دعا رب اکبر، مقبول ہو فیضان سات۔ دعا کے بعد بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزے کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا،
نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا. پھر شرکائے سحری اجتماع نے مسجد سے باہر جا کر صدائے مدینہ لگائی. مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے جگانا دعوت اسلامی کی اصطلاح میں صدائے مدینہ کہلاتا ہے. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا اٹھو. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا. لم یاتی نویرک فی نور مثل تو نشد پیدا جانا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ہونا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جیسے رب تعالی عز و جل فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو. خوف خدا میں رونے کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے قلب مستر کی داد رکھ مولا یہ سزا میری چشم نم کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. اس سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. موت کے وقت کر دو نگاہ کرم موت کے وقت کر دو نگاہ کرم کاش شان سے یہ نکل جائے غم کاش اس شان سے یہ نکل جائے غم سنگے در پر دعا رے ہو میری جبی سنگے در پر تمہارے ہو میری جبی تم پہ ہر دم کرو لا الہ الا انت مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی
ہو دعوت اسلامی، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، دعائیں مدینہ، دعائیں مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔